ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، دھند کے باعث حد نگاہ میں کمی ہونے پر موٹر وے M3 جڑاں سے درخانہ، فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کالا شاہ کاکو سے سمڑیال تک بند کر دی گئی۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی شدت میں کمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پرتشدد مظاہروں میں 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد ہلاک ہو چکے۔ پولیس نے 2500 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند رہی۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مطابق مظاہروں میں کم از کم 192 اموات کی تصدیق ہو چکی۔ حقیقی تعداد شاید 2000 سے زائد ہو سکتی ہے۔ حکام نے کہا ہے فسادیوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، املاک تباہ کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایرانی فوج کا بھی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ امریکی صدر کا ایران میں غیر فوجی اہداف نشانہ بنانے پر غور۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ۔ ٹرمپ کہتے ہیں ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سربراہ یورپی یونین نے کہا یورپ ایرانی مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہے، مظاہرین پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر اسرائیل بھی ہائی الرٹ۔ مظاہروں میں شریک بعض لوگ اندرون اور بیرون ملک تربیت یافتہ ہیں۔ کچھ دہشت گردوں کو داخل کیا گیا، مساجد اور بازاروں کو جلایا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا احتجاج میں شریک کچھ لوگ عوام اور اس ملک میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو رائفلوں اور مشین گنوں سے قتل کیا، کچھ کے سر قلم کیے، کچھ کو آگ لگا دی۔ امریکہ اور اسرائیل فسادیوں سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عوام محلوں میں جمع ہوں اور افراتفری کو روکیں۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سینئر امریکی فوجی حکام حملے کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ صدارتی مشیر سٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ پر حملے سے امریکہ اور برطانیہ میں اختلاف پیدا ہوگا۔ گرین لینڈ پر حملے کی صورت میں نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ ڈنمارک امریکہ کو گرین لینڈ تک مکمل رسائی۔ امریکہ کے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا اتحادی افواج کے ہمراہ شام میں داعش کے متعدد ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ سینٹ کام نے تازہ حملوں کو آپریشن ہاک آئی اسٹرائیک کا حصہ قرار دیا ہے۔ گیس لیکیج نے اسلام آباد میں شادی والے گھر میں صف ماتم بچھا دی۔ گیس لیکیج سے دھماکے میں دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق 12 زخمی۔ شادی والے گھر میں لوگ رات کو گیس ہیٹر جلتا چھوڑ کر سو گئے جو گیس بندش پر بجھ گیا۔ صبح گیس آنے پر گیرج میں جمع ہو گئی تھی۔ خواتین نے ناشتہ بنانے کے لیے دیا سلائی جلائی تو دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں جاں بحق 8 افراد کی آخری رسومات کے بعد تدفین۔ صدر اور وزیر اعظم کا گیس لیکیج دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ اسلام آباد میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 3 مکان مکمل زمیں بوس، 2 مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بیشتر اموات ملبے میں دبنے اور جھلسنے کی وجہ سے ہوئیں۔ واقعہ صبح 7:19 پر ہوا۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے مشینری جائے وقوع پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ ابتدائی امدادی کارروائیاں علاقہ مکینوں نے کی، بعد میں ریسکیو ٹیموں نے آپریشن مکمل کیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے 9 مئی حملوں میں ملوث ہونے کی تصدیق۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا عمل مکمل۔ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ تیار۔ 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی کے علاوہ کامران بنگش،
تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم بھی ملوث۔ فورینزک سائنس لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 9 مئی واقعات کی ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ پشاور کے تھانہ شرکی کی بھجوائی گئی USB میں موجود ویڈیوز پر مبنی ہے۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں ICC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدام صومالیہ کی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کی مصر، بنگلہ دیش، آذربائیجان، مالدیپ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار عمرہ ادا کرنے کے بعد وطن واپس روانہ۔ OIC نے صومالیہ لینڈ کو تسلیم کرنے کے نام نہاد اسرائیلی اقدام کو مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت۔ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نمائندہ ترکیہ نے کہا اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر کا ریکارڈ قائم۔ مشیر وزیر خزانہ نے بتایا اوورسیز پاکستانی کی ترسیلات زر دسمبر 2025 میں 3.6 ارب ڈالر سے بڑھ گئیں۔ دسمبر 2025 میں ترسیلات زر دسمبر 2024 کے 3.1 ارب ڈالر کے مقابلے میں 17% زیادہ رہیں۔ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں مجموعی ترسیلات 19.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم کا ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی جامعہ اشرفیہ آمد۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی۔ شہباز شریف نے کہا مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جامعہ اشرفیہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے کا کردار ادا کیا۔ اسپیکر ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور معاون خصوصی طلحہ برقی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IT ایکسپرٹ عرفہ کریم کے والدین کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا عرفہ کریم نے کم عمری میں IT کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال اور جناح کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کو اسی ماہ کھولنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں ڈاکٹرز اور پروفیشنل اسٹاف کی بھرتی شروع۔ 219 اسامیوں کے لیے انٹرویو کیے گئے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے اسامی دوبارہ مشتہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صوبوں کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ صوبوں کی تعداد کے حوالے سے MQM نے ہماری حمایت کی۔ وفاقی وزیر تعلیم عبدالعلیم خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا اللہ نے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کو سرخرو کیا۔ جنگ میں چین، ترکی، آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کئی ملک پاکستان سے طیارے خریدنے کے خواہش مند ہیں۔ آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جن ملکوں میں فوج مضبوط نہ ہو وہاں بے امنی اور انتشار ہوتا ہے۔